بسم الله الرحمن الرحيم. وعن تميم الدارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة ثلاث كلها. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان في باب بيان الدين النصيحة. حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر نصیحت ہے۔ دین بمعنی ملت، مذہب، النصیحہ بمعنی خیر خواہی، اس کا ایک معنی خالص بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ چنانچہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خیر خواہی افضل ترین عمل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرف میں نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ خلوص محبت کے ساتھ کسی کو خیر خواہی کی بات بتا دی جائے، اور اردو میں اس کا آسان ترین اور بہترین ترجمہ خیر خواہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر تمام قسم کی ہر قسم کی خیر خواہی شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، کوئی مریض ہو اس کی عیادت کی جائے، کہ نیکی کی جائے اور نیکی کا حکم کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی آگے کیا کہتے ہیں بھائی آگے کیا کہتے ہیں، سمجھایا جائے ان کو کہ گناہ نہیں کرنے۔ اور دوسری بات، چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑوں کا ادب کرے، غیبت نہ سنے اور غیبت سے بچے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے: الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی اس حدیث میں تمام کی تمام خیر خواہی کو بتائی گئی ہے، تمام کی تمام خیر خواہیاں جتنی بھی ہیں اس کے اندر اس کا حکم دیے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جواب کلم عطا فرمایا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی جمع فرما دیا۔ آج کی حدیث کا خلاصہ اتنا ہے کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ النصیحہ بمعنی خیر خواہی، یعنی انسان جو، اور خیر خواہی کا نام یعنی اخلاص۔ خیر خواہی کا دوسرا معنی اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، یعنی انسان جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، اس کے اندر وہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے۔ یعنی جس کام کے اندر انسان کا اخلاص نہیں ہوگا وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کوئی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبہ نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت